الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. بسم الله الرحمن الرحيم. نصيبة المازنية نصيبة المازنية. إن شاء الله نحن ندرس اليوم درسا جديدا بعنوان نصيبة المازنية، وإن شاء الله نحن ندرس في الدروس قادمة عن سيرة نصيبة مازنية. من هي نصيبة المازنية وما هي أفعالها؟ فاليوم نحن ندرس قليلا من سيرة نصيبة مازنية. اسمها الكامل. هل أنت تعرفنا ما هو اسم الكامل لنصيبة المازنية؟ نصيبة بنت كعب. نصيبة بنت كعب، وهي مشهورة أيضا أم عمارة. هي مشهورة أيضا بأم عمارة. هي من قبيلة خزرج، ومن آبائه وأجداده المازن، ولهذا يقال المازنية. هل أنتم تعرفنا لماذا نقول المازنية؟ لأن في أجدادها اسم أبيها مازنية، لأجل ذلك نقول نصيبة المازنية. ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تقاتل دوني. من هو لهذا القائل؟ من هو القائل لهذه العبارة العظيمة؟ والقائل العظيم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قال نبینا حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا رأيت أم عمارة تقاتل دوني. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: عندما رأيت أم عمارة هي تقاتل دوني أمامي عن دفاعي. هي تقاتل أمامي في يوم أحد. ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا. میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جنگ احد کے دن دائیں اور بائیں متوجہ نہ ہوا، میں نے رخ نہ کیا، الا ورأيت ام عمارہ، مگر میں نے ام عمارہ کو دیکھا، تقاتل دونی، اپنے سامنے اپنے آگے قتال کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے. یہ تو منفی ترجمہ ہوا. مثبت ترجمہ کیا ہوگا کہ میں نے جب بھی اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ام عمارہ کو اپنے آگے جنگ کرتے ہوئے دیکھا، جنگ کرتے ہوئے پایا. یعنی میرے دفاع میں نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کرتے ہوئے پایا. تو یہ بہادری کا بیان ہے. حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا بیان ہے کہ آپ اتنی بہادر تھیں کہ آپ کے مقابل میں بہت سارے مرد بھی جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، کہ آپ جنگ میں آگے رہتی. کئی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، لیکن جو قابل رشک جو آپ نے کارنامہ دکھایا وہ یوم احد، جنگ احد کے دن دکھایا. سمجھ رہے بات؟ ما التفت یوم احد یمینا ولا شمالا. جنگ احد کے دن یمین، مفردات دیکھ لو. التفت واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب افتعال سے ہے. یوم جمع یام، احد جگہ کا نام ہے اور جنگ کا بھی نام ہے. یمیناً دائیں، جمع ایمان آتی ہے اس کی، اور شمالاً بائیں، اس کی جمع آتی ہے اشمیلتن. رآ یرا معلوم ہے، معروف
واحد متکلم کا صیغہ ہے. ام مانے ماں، جمع امہات آتی ہے، آپ پڑھ چکی ہیں. تو قاتلو، قاتلہ یقاتلو، مقاتلہ دائم مفعول سے ہے. دونی اس کا معنی آتا ہے آگے، سامنے. جنگ احد کے دن جب بھی میں نے دائیں بائیں رخ کیا، میں نے ام عمارہ کو اپنے سامنے، اپنے آگے جنگ کرتے ہوئے پایا. اس کا ترجمہ. قائل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتم علی موعد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند العقبۃ فی آخر الہزیع الاول من اللیل. انتم علی موعد مع رسول اللہ، تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا وعدہ ہے. کہاں پر؟ عند العقبۃ، عقبہ کے پاس، وادی عقبہ کے پاس. فی آخر الہزیع الاول من اللیل، رات کے تہائی حصے کے آخری پہر میں. رات کے تہائی پہر کے آخری حصے میں وادی عقبہ کے پاس تمہارا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہے، ملاقات کا وعدہ ہے. فہمتنا جیداً؟ فہمتنا معی؟ نعم. موعد جمع مواعد آتی ہے، وعدہ، وعدے. عقبہ جمع آتی ہے عقبات اور عقاب، جمع عقبات اور عقاب. اس کا معنی آتا ہے دشوار گزار گھاٹی، یعنی دشوار جو گھاٹی ہوتی ہے جہاں پر نکلنا، جس کو پار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عقبہ. آخر الہزیع الاول من اللیل، الہزیع الاول من اللیل کا مطلب کیا ہے؟ الثلث منہ، یعنی رات کا تہائی پہر. تو یہاں پر کیا ہے؟ آخر ہے، تو مانا ہوگا رات کے تہائی پہر کے آخری، رات کے تہائی پہر کے آخر میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ الثلث الاول منہ یعنی ثلث اول، ثلث اول کے، رات کے ثلث یا پہلے پہر کے آخری حصے میں، یا ثلثی لگا لو، رات کے تہائی، تہائی حصے کے آخری پہر میں. عقبہ کے پاس، وادی عقبہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا وعدہ ہے. یہ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب آگے دیکھ کریں. اسر مصعب بن عمیر بهذه الكلمة إلى واحد من مسلم يثرب فصار الخبر بينهم سريان النسيم في سرعة وخفة وهدوء. اسر مصعب بن عمیر بهذه الكلمة، یہ بات مصعب ابن عمیر نے چپکے سے بتائی. کسے؟ الى واحد من مسلم یثربا، یثرب کے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو. تو مصعب ابن عمیر نے یہ بات یثرب کے رہنے والے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو اسرا چپکے سے بتائی، دھیرے سے بتائی. لیکن کیا ہوا؟ فَأَسَرَ الْخَبَرُ بَيْنَهُمْ، لیکن خبر یا پس یہ خبر ان کے درمیان پھیل گئی. سرایان النسیمی، ٹھنڈی ہوا کی طرح. فی سرعت و خفت و ہدوء، نرمی سے اور یا تیزی سے، سرعتن تیزی سے، نرمی سے، و ہدوء اور خاموشی سے، یا تیزی کے ساتھ، نرمی اور خاموشی کے ساتھ ان کے درمیان نسیم ہوا کی طرح پھیل گئی. کون سی بات؟ وہ جو وعدہ ہے، اوپر والی جو بات تھی. اسی وجہ سے وہ بریکٹ کے بیچ میں دیا نا. تو اسر مصعب بن عمیر بهذه الکلمہ، اسر یسر اسرار، اس کا معنی آتا ہے چپکے سے کوئی بات بتانا. صحیح ہے نا؟ اور کلمہ اس سے مراد کیا؟ بات. اور جمع اس کی کیا آتی ہے؟ کلم. جمع کلم، کلم و کلمات بھی آتی ہیں. کلم. مسلم یہ جمع ہے اور حالت جری میں ہے. تو کیا کیا حالت جری میں؟ کیا کرتے ہیں؟ اضافت کے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ اضافت کے وقت، یعنی حالت جری میں نہیں بلکہ اضافت کے وقت نون گر جاتا ہے، جمع کا بھی اور تثنیہ کا بھی. تو یہ جمع ہے. اصل میں تھا من مسلمین یثریبا. سرا یسری، ذرا یسریب سے رات میں چلنا. یہاں پر کیا ہے؟ یعنی رات میں، فاعل کون ہے؟ خبر ہے.
تو خبر کا رات میں پھیلنا، تو ظاہر بات ہے رات تھی، صحیح ہے نا. سریان نسیم، سریان اچلنا، اور نسیم اس کا ہوا، ہاں ٹھنڈی ہوا. اس کی بھی جمع آتی ہے نسیام. نسیم کی جمع کیا آتی ہے؟ نسیام. نسیان نہیں، ہاں نسیام بالمیم. سرعہ، خفہ، ہدو، یہ سب مصدر ہیں. سرعہ تیزی کے ساتھ، اور خفہ نرمی کے ساتھ، وحدو اور خاموشی کے ساتھ. پھر دیکھیے ترجمہ. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات یثرب کے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو چپکے سے بتائی، پس یہ بات ان کے درمیان ٹھنڈی ہوا کی طرح پھیل گئی، تیزی اور نرمی اور خاموشی کے ساتھ پھیل گئی سب میں. وَأُحِيطَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ تَسَلَّلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَانْدَسُّوا بَيْنَ جُمُوعِ حُجَّاجِ الْمُشْرِكِينَ الْوَافِدِينَ عَلَى مَكَّةَ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ. وَأُحِيطَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ، اور ان مسلمانوں نے جو چپکے سے مدینہ منورہ سے آئے تھے ان کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا. وَانْدَسُّوا بَيْنَ جُمُوعِ حُجَّاجِ الْمُشْرِكِينَ الْوَافِدِينَ عَلَى مَكَّةَ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ، اور ہر جانب سے مکہ آنے والے مشرک حاجیوں کی جماعتوں کے درمیان گھل مل گئے تھے. تو ان مسلمانوں نے جو مدینہ منورہ سے چپکے سے آئے تھے انہوں نے مصعب ابن عمیر کو گھیر لیا تھا، اور ہر جانب سے مکہ آنے والے، یا اس کا بھی ایسے اور ترجمہ کریں، آگے تو کریں، گھیرنا بعد میں لگانا. اور ان مسلمانوں نے جو چپکے سے مکہ مدینہ منورہ سے آئے تھے اور وہ گھل مل گئے تھے بین جموع حجاج المشرکین الوافدین، اس کا آخر سے لگائیں گے، اور ہر جانب سے مکہ آنے والے مشرکین حاجیوں کی جماعت کے درمیان گھل مل گئے تھے. احیطہ بھی، انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا تھا، ان کو گھیر لیا تھا. کن کو؟ مصعب ابن عمیر کو. ارے مصعب ابن عمیر جب خبر دینے کے لیے آئے کہ آج جو ہے وہ گھڑی آ گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تو جیسے ہی وہ خبر دینے آئے تو وہ مسلمان جو مدینہ منورہ سے چپکے سے آئے تھے اور وہ کافروں کے ساتھ، یعنی کافروں کی جماعت میں گھل مل گئے تھے، وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے تھے یہ خبر سن کر. ٹھیک ہے، تو احاطہ یحیطو باب افعال سے، المسلمون تسللوا، تسلل باب تفعال سے، چپکے سے آنا، چپکے سے کھسک جانا. مدینہ منورہ مراد ہے. وَاندَسُّوا مانے اندسا، ہاں اندساس، انفعال سے گھل مل جانا. جمع یہ جمع ہے جمعن کی، جمع ہے جمعن کی، معنی جماعت، معنی کیا ہے؟ جماعت. حجاج یہ جمع ہے کس کی؟ حاج کی، حاجن کی جمع حجاج. مشرکین مشرک کی جمع ہے. وافدین وافد کی جمع ہے، آنے والا، باہر سے آنے والا. اسی وجہ سے مصر میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وافدین. ہاں وافدین، الاعلان المہم للوافدین. تو ایسے اعلان ہوتا ہے وہاں پر کہ وافدین جو باہر سے پڑھنے کے لیے اصل میں ان کے لیے خاص اعلان ہے، تو وافد بولتے ہیں باہر سے دوسرے ملک سے آنے والے کو. مکہ من کل صوب، صوب مانے جانب، کنارہ. اب دیکھیے ترجمہ. وحیط بھی میں ہا ضمیر مذکر کا مرجع کیا ہے؟ مصعب ابن عمیر. اور مصعب ابن عمیر کو ان مسلمانوں نے جو مدینہ منورہ سے چپکے سے آ گئے تھے اور وہ گھل مل گئے تھے، ہر جانب سے آنے والے مشرک حاجیوں کی جماعت کے درمیان، ان مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا، مصعب ابن عمیر کو گھیر لیا. سمجھے بات؟ نہیں. وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ فَاسْتَسْلَمَ حُجَّاجُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْكَرَى. وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ، اور رات ہو گئی، اور رات ہو گئی. کیسے کہیں گے آپ رات ہو گئی؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کی عربی بنائی کہ رات ہو گئی، کیسے کہیں گے؟ ہاں اقبل اللیل، صحیح ہے.
اور کوئی کہے کہ اس کی عربی بناؤ دن نکل گیا، دن ہو گیا، اقبل النہار یا اشرق النہار، صحیح ہے؟ نہیں سارا نہیں آئے گا۔ واقبل اللیل، رات ہو گئی، یا اور جب رات ہوئی، فاستسلم حجاج المشرکین الی القرا، تو مشرک جو مشرک حاجی تھے وہ نیند کی آگوش میں چلے گئے۔ اس کا اصطلاحی ترجمہ تو ایسے لگائیں گے، اور جب رات ہوئی تو مشرک حاجی نیند کے آگوش میں چلے گئے۔ یا فاستسلم آتا ہے سپرد کرنا، تو ایسے بھی لگ جائے گا، لفظی ترجمہ لگائیں گے، اور جب رات ہوئی فاستسلم حجاج المشرکین، تو مشرک حاجی سپرد ہو گئے کس کے؟ الی القرا، نیند کے سپرد ہو گئے۔ اور جب رات ہوئی تو مشرک حاجی نیند کے سپرد ہو گئے، نیند کے آگوش میں چلے گئے، یعنی سو گئے۔ سیدھا سا جب رات ہوئی تو مشرکین سو گئے، بلا وجہ بات کو بڑھانا۔ مفردات واضح ہیں۔ اللیل جمع لیالی، استسلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور باب استفعال سے ہے۔ حجاج مشرکین قرا مانے نیند، نوم۔ وجعلوا یغطون فی نوم عمیق بعد یوم جاہد ناصب قضوه فی الطواف حول الاوثان والذبح للاصنام۔ توجہ ہے نا؟ حسن۔ وجعلوا یغطون فی نوم عمیق، اور وہ گہری نیند میں گوتے لگانے لگے، ڈوب گئے۔ بعد یوم جاہد ناصب، ایک تھکا دینے والے دن کے بعد مشرک حجاج گہری نیند میں ڈوب گئے۔ تو اب اصل میں ناصب دیکھیے کیا ہے، جاہد ناصب دونوں نکرہ ہے، نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے، فعل تو کیا ترکیب ہوتی ہے؟ موصوف صفت کی، اور جو فعل ہے وہ پورا جملہ بن کے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے، اور جو نکرہ ہوتا ہے وہ موصوف۔ تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسی۔ تو آپ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، تو وہ گہری نیند میں ڈوب گئے، بعد یوم جاہد ناصب، ایسے تھکا دینے والے دن کے بعد جو دن انہوں نے بتوں کے ارد گرد طواف کرنے اور بتوں کے لیے قربانی دینے میں گزارا تھا۔ ٹھیک ہے؟ قضوہ، جو دن انہوں نے گزارا تھا، فی الطواف حول الاوثان، بتوں کے ارد گرد طواف کرنے اور بتوں کے لیے قربانی دینے میں۔ تو جالو یہ سارو کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ غطا یغطو گوتے لگانا، نصرہ ینصرو سے، لیکن یہاں پر ڈوب جانا۔ نوم، عمیق، یوم سب واضح ہے۔ قضو قضا یقضی، ضرب یضرب سے، طواف کرنا مصدر ہے۔ حول اوثان، اوثان وثن کی جمع ہے، بت، اور اصنام یہ صنم کی جمع، اس کا معنی بھی بت آتا ہے۔ بعض لوگ دونوں میں فرق کرتے ہیں، وثن اور اصنام میں۔ کیا فرق ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ مل فرق بین الاوثان والاصنام؟ اوثان دیکھیے اس کو کہتے ہیں جو مجسمہ ہو، نہیں، اوثان اس کو کہیں گے جس کا مجسمہ نہ ہو بلکہ ویسی تصویر بنا لی جائے، اور اصنام کہیں گے اس بت کو جس کا مجسمہ ہو۔ صحیح ہے؟ ہاں، لیکن آسانی کے ساتھ دونوں کا ترجمہ کیا لگاتے ہیں؟ بت۔ پھر دیکھیے ترجمہ ایک بار بس، اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئے ایک ایسے تھکا دینے والے دن کے بعد جو دن انہوں نے بتوں کے ارد گرد طواف کرنے اور بتوں کے لیے قربانی دینے میں گزارا تھا۔ لیکن اصحاب مصعب بن عمیر من مسلم یثرب لم یغمد لهم جفن وکیف لجفون من تغمد۔ چلو چلانے دیتے ہیں۔ نصیبہ مازینیہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رخ نہ کیا احد کے دن دائیں اور بائیں مگر یہ کہ میں نے ام عمارہ کو دیکھا اپنے سامنے جنگ کرتے ہوئے۔ تمہارا وعدہ ہے، ملنے کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی عقبہ کے پاس
رات کے تہائی پہلو کے آخر حصے میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات یثرب کے مسلمانوں میں سے ایک کو چپکے سے بتائی۔ پس یہ خبر ان کے درمیان پھیل گئی، ٹھنڈی ہوا کی طرح تیزی، نرمی اور خاموشی کے ساتھ، اور ان کو مصعب ابن عمیر کو ان مسلمانوں نے جو مدینہ منورہ سے چپکے سے آ گئے تھے انہوں نے گھیر لیا، یا گھیرنا بعد میں لگاؤ، اور مصعب ابن عمیر کو ان مسلمانوں نے جو مدینے سے چپکے سے آ گئے تھے اور وہ گھل مل گئے تھے، ہر جانب سے آنے والے مشرک حاجیوں کی جماعت کے درمیان ان مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور جب رات ہوئی تو مشرک حاجی نیند کے آغوش میں چلے گئے، وَجَعَلُوا يَغُطُّونَ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ، اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئے ایک ایسے تھکا دینے والے دن کے بعد جو دن انہوں نے